پر میں شام نواز ہوں۔ ناظرین، بات کرتے ہیں غلام سرور خان صاحب کی۔ غلام سرور خان صاحب نے 2018 کا الیکشن پاکستان تحریک انصاف کے ٹکٹ پر لڑا، ایک نہیں دو حلقوں سے، اور دونوں حلقوں سے کثیر تعداد میں، بھاری تعداد میں ووٹ لے کر وہ کامیاب ہوئے ہیں۔ اور پھر جو ہے وہ اب صورتحال یہ ہے کہ غلام سرور خان صاحب نے پاکستان تحریک انصاف سے اپنی راہیں جدا کر لی ہیں۔ میری اس حلقے میں چند لوگوں سے بات ہوئی تو میں نے کہا جی ہمیں کوئی اتنا خاص فرق نہیں پڑتا غلام سرور خان صاحب کا پارٹی چھوڑنے سے، کیونکہ غلام سرور خان جو ہے وہ ووٹ نہیں رشتے بناتے ہیں، اور انہوں نے دیکھیں جو صورتحال ہے وہ یہی ہے کہ اس حلقے کا ووٹر، اس حلقے کا سپورٹر، اس حلقے کا بندہ وہ ترقیاتی کام مانگتا ہے، اور وہ ترقیاتی کام جو ہیں وہ غلام سرور خان صاحب کے دور میں بہت زیادہ ہوئے ہیں۔ 6 کالج اے ڈی پی میں ہوئے ہیں، اور پھر جوڑیاں کا اسپتال 1122 کا قیام، اور میرے خیال سے کوئی یونین کونسل یا کوئی وارڈ کہہ لے، کوئی گلی محلہ کہہ لے، ایسا نہیں ہوگا جس میں غلام سرور خان صاحب کے نام پہ کی تختی، کھمبا اور بورڈ نہ لگا ہو۔ یہ ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے۔ خان صاحب نے جو بڑے کام کروائے ہیں اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، لیکن اب یہ بھی ہے کہ خان صاحب کے مقابلے میں تحریک انصاف کا وہ امیدوار بھی ہے جو لوگ بند کی صعوبتیں برداشت کرنے کے بعد اپنے موقف سے پیچھے نہیں ہٹا۔ صورتحال اب اگر آپ کمپیریزن کی بات کریں تو وہ کمپیریزن الیکشن کے دنوں میں ہم کریں گے، کیونکہ ابھی تک تو کوئی کنفرم نہیں کہ خان صاحب الیکشن لڑیں گے نہیں لڑیں گے، اور اس حلقے سے بھی لڑیں گے کہ نہیں لڑیں گے، یہ اس بارے میں ابھی تک کوئی خاص میری پاس کوئی علم نہیں ہے اس بات کا، کوئی جو میں آپ کو خبر دے سکوں۔ ہاں ضرور ہے، خان صاحب سے 2 مرتبہ میں نے بات کرنے کی کوشش کی ہے لیکن بات نہیں ہو پائی۔ امید ہے آئندہ آنے والے دنوں میں کوشش کروں گا کہ خان سرور صاحب کے ساتھ ایک سٹنگ رکھ لوں، میٹنگ رکھ لوں، ایک انٹرویو کر لوں، پوچھوں کہ خان صاحب سنائیں کیا حال چال ہے، کدھر گئے وہ وعدے وہ دعوے۔ بہرحال جو ہے وہ 6 کالج ہیں خان صاحب کے دور میں، جوڑیاں کا اسپتال ہے، 1122 کا قیام ہے، اور سڑکوں کا بے تحاشا جال ہے۔ اور سب سے بڑی بات جو پچھلے 25-20 سالوں سے ہوتی آئی ہے وہ خان صاحب کے دور میں کم از کم میں نے نہیں دیکھی۔ میں ایک بالکل نیوٹرل رہ کے بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، اس میں کوئی نہیں، آپ چاہے جس مذہب پارٹی سے تعلق رکھتی ہوں، جو حقیقت بات ہے وہ حقیقت ہوتی ہے۔ جو میری معلومات کے مطابق اگر میں غلط ہوں، if I'm wrong، تو آپ مجھے بتا سکتے ہیں، درست بھی کر سکتے ہیں۔ خان صاحب کے دور میں کسی شخص کے خلاف سیاسی انتقامی کارروائی نہیں ہوئی، کسی کو بھی سیاسی انتقامی کارروائی کا نشانہ نہیں بنایا گیا جو پچھلے ادوار میں ہوتا رہا ہے۔ ایک بہت بڑی بات ہے۔ ٹھیک ہے، خان صاحب کو طریقے صاحب کے چھوڑنے کی وجہ سے مجھے لگتا ہے خان صاحب نے چونکہ خوشی سے تو یہ فیصلہ کیا نہیں ہوگا، اور وہ خود اس پر کافی زیادہ پریشان بھی ہوں گے، لیکن اب دیکھتے ہیں جی کیا ہوگا۔ خان صاحب نے تحریک استحکام پاکستان بھی جوائن کر لیا ہے، اور مد مقابل وہی پرانا حریف چودھری نثار علی خان، انجینئر قمر اسلام، اور اب تو کرنل اجمل صاحب کھول کر مقابلہ کریں گے، اور کرنل صاحب اور ان کے حلقہ باپ کے لوگ کافی پرعزم ہیں، وہ تو کہہ رہے ہیں جی ہم نے تو 2018 کا حساب بھی برابر کرنا ہے، جو ہوگا وہ دیکھا جائے گا۔ لیکن بات جب میں نے اس حلقے کے لوگوں سے بات کی تو انہوں نے کہا تھا کہ ہم ترقیاتی کام مانگتے ہیں، ہم کہتے ہیں ہمارے حلقے کی صورتحال سنور جائے۔ وہ پچھلے 20-25 سالوں سے جو رکی ہوئی تھی وہ غلام سرور خان صاحب نے شروع کی ہے۔ جوڑیاں کا اسپتال ہو، روات کا اسپتال کے بھی فنڈ جاری کروائے ملک نعیم صاحب کے کہنے پر، میں نے ان سے بات کی تھی، انہوں نے کہا کہ جوڑیاں کے اسپتال کے علاوہ ہم نے روات کا جو اسپتال چودھری نثار علی خان صاحب نے بنایا تھا اس کے بھی فنڈ جو رکے ہوئے تھے وہ ہم نے جاری کروائے ہیں۔ دیکھتے ہیں کہ حلقے کی عوام یہ بھی کہتی ہے کہ اگر خان صاحب دوبارہ آگے تو جو رکے ہوئے کام تھے، جو رہ گئے کام، وہ بھی ہو جائیں گے۔ کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا یہ تو پھر الیکشن میں ہی پتہ چلے گا۔ ہاں